اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر. صلوات پڑھتے ہیں. عشر مجالس کی چھٹی گفتگو ہے اور عنوانی گفتگو ہے کربلا گام بگام. اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس آیے مبارکہ کو سرنامے سخن قرار دیا ہے، اس میں خالق اور مالک مصلحین کی صفات کو بیان کر رہا ہے. جو لوگ سماج اور معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں، جو سماج میں اچھائیوں کو پھیلانا چاہتے ہیں اور برائیوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، پہلے وہ صالح بنتے ہیں پھر مصلح بنتے ہیں. اور ان کے مصلح بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے التائبون، وہ اپنے مالک اور اپنے رب سے جڑیں، آب توبہ سے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ بناتے ہیں. اور ان کی دوسری شرط یہ ہے العابدون، وہ صرف اور صرف اپنے مالک کی عبادت کرتے ہیں، وہ اپنے رب کو ہی لائق عبادت سمجھتے اور اپنے خالق کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. الحامدون، ان کی تیسری صفت یہ ہوتی ہے کہ مقام ثنا میں جب آتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں، اپنے رب کے علاوہ، اپنے معبود کے سوا اور اپنے خالق کے علاوہ نہ کسی کی تعریف کرتے اور نہ کسی کو لائق ستائش سمجھتے ہیں. اور ان کی چوتھی شرط یہ ہے السائحون، وہ کائنات کے ذرے ذرے میں خالق اور مالک کو دیکھتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ انہیں خالق اور مالک کا پتہ بتاتا ہے. ان کی پانچویں شرط یہ ہے وہ رکوع کرتے ہیں، رکوع میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، میرا پروردگار عظیم ہے، میرا معبود ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک و پاکیزہ ہے. میں اپنے عظیم اور منزہ پروردگار کی تسبیح کرتا ہوں. اور ان کی چھٹی صفت یہ ہوتی ہے وہ سجدے کرتے ہیں اور سجدوں میں سر رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، بڑا تو صرف اور صرف اللہ ہے اور کبریائی اسی کا حق ہے. وہ خدا جو رب اعلیٰ ہے، جو ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک و پاکیزہ ہے. میں اس رب کی تسبیح کرتا ہوں. جب ان 6 شرطوں پر فائز ہو جاتے، تائب بن جاتے، عابد بن جاتے،
حامد بن جاتے، سائح بن جاتے، راکع اور ساجد بن جاتے، تو اب اصلاح کے لیے نکلتے ہیں۔ الآمرون بالمعروف، اب یہ سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کریں گے، والناہون عن المنکر، برائیوں کا خاتمہ کریں گے۔ حسین شہید اعظم ہیں، حسین مجاہد اعظم ہیں، اور حسین مصلح اعظم ہیں۔ زہرا کا لال پورے اسلام کی بقا کے لیے حسین نکلے تھے۔ اتنے عظیم مصلح اعظم کو حسین کہتے ہیں۔ اسی لیے حسین کے یادگار انقلاب کو سمجھنے کے لیے تاریخ اسلام کو سمجھنا ضروری ہے۔ آخر اسلام کی تاریخ میں کہاں سے یہ انحراف آیا کہ 50 برس کے اندر نبی کی رحلت کے بعد 50 برس کے اندر نواسۂ رسول کو قتل کیا گیا؟ یہ کہاں سے انحراف آیا؟ اسی لیے سلسلے گفتگو کے لیے عنوان رکھا گیا کربلا گام بگام، اور مرحلہ یہاں تک پہنچا نبی کی رحلت ہو جاتی ہے، رحلت کے بعد خلافت کو غصب کیا جاتا ہے۔ پہلے خلیفہ 11 سے 13 تک، دوسرے خلیفہ 13 سے 23 تک، تیسرے خلیفہ 23 سے 35 تک۔ 35 میں امام کے دست مبارک پر بیعت کی جاتی ہے، اور بیعت کے بعد دوسرے دن امام خطبہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد امام بیت المال کو تقسیم کرتے ہیں۔ لوگ ناراض ہو جاتے امام کی عادلانہ تقسیم پر۔ طلحہ، زبیر، مروان اور دیگر بزرگان قریش ناراض ہو جاتے۔ پھر دوسرے دن مسجد میں جمع ہوتے۔ ولید ابن عقبہ امام سے کہتا ہے کہ تیسرے خلیفہ نے ہم کو جو مال دیے ہیں وہ واپس نہ لیجیے گا۔ امام نے کہا ضرور واپس لوں گا۔ اب یہاں سے کھل کر کے مخالفت ہو گئی۔ پھر امام نے طلحہ زبیر کے استدلال کا جواب دیا، ان کی ایک ایک بات کا جواب دیا۔ اتنے میں معاویہ کا زبیر کے نام خط آ جاتا ہے۔ خط کے بعد طلحہ زبیر بصرے اور کوفے کی حکومت کا مطالبہ کرتے، امام ٹھکرا دیتے۔ ٹھکرانے کے بعد یہ لوگ عمرے کے بہانے سے مکہ چلے جاتے۔ ادھر سے ام المومنین مکے سے مدینے آتی ہیں، راستے میں پتہ چلتا ہے کہ علی کو خلافت مل گئی، بس دوبارہ مکے پلٹ جاتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں کہ عثمان کو مظلوم مارا گیا۔ اب مکے میں طلحہ زبیر نے ام المومنین عائشہ کو خط لکھ دیا کہ آپ علی کے خلاف پرچم مخالفت بلند کیے۔ انہوں نے علی کے خلاف پرچم مخالفت بلند کر دیا۔ وہیں پہ ام سلمہ نے عائشہ کے خلاف پرچم مخالفت بلند کیا اور علی کی حمایت کی اور علی کے فضائل و مناقب بیان کیے۔ ساتھ ساتھ ام سلمہ نے امام علی مقام کو خط لکھا، امام علی مقام کو خط لکھا۔ اتنی بات جبات سے اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ 4 مہینے کے بعد مخالفت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس میں بھی مخالفت کی وجہوں کو، پہلی وجہ گورنروں کو معزول کیا، دوسری وجہ غارت شدہ اموال کو بیت المال کی طرف پلٹا دیا، تیسری وجہ برابر سے تقسیم کیا ہے، چوتھی وجہ مساوات اور آزادی، پانچویں وجہ والیوں پہ کڑی نظر، اور چھٹی وجہ کیا تھی؟ شفافیت۔ چھٹی وجہ کیا تھی؟ شفافیت۔ اچھا، اتنی ساری چیزوں کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا؟ امام علی مقام کے خلاف پرچم مخالفت بلند کیا۔ مکے میں یہ جمع ہوئے، کہاں کے اوپر؟ مکے میں۔ اب مکے سے یہ لوگ نکل رہے ہیں، کون کون؟ سپاہ جمل مکے سے نکل رہا ہے، ٹھیک ہو گئی بات؟ مکے سے جیسے ہی نکلا، نماز کا وقت ہوا اور امام جماعت پہ اختلاف۔ اس کے بعد مقام ذات عرق پہ سعید بن عاص کی مروان سے ملاقات، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہو اب کے کتے بھونکتے ہیں اور جھوٹی گواہی دی جاتی ہے۔ ادھر سے ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب، امام علی علیہ السلام مدینے سے کہاں آتے ہیں؟
ربضہ، لیکن مدینے میں نکلنے سے پہلے امام نے خطبہ دیا، وہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اور کسے اپنی جگہ پہ نصب کرتے ہیں؟ کسے نصب کرتے ہیں اپنی جگہ پہ؟ سہیل بن حنیف کو کسے نصب کیا؟ اپنی جگہ پہ سہیل بن حنیف کو نصب کیا۔ مدینے سے نکلے، ربضہ آئے، ربضہ میں خط لکھا۔ کس کو خط لکھا ہے؟ کوفے والوں کے نام اور کوفے کے گورنر کے نام بھی ایک خط لکھا، اسے محمد ابن جعفر ابن ابی طالب اور محمد ابن ابی بکر کے ذریعے سے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ دوسرا خط کس کے ذریعے سے بھیجا؟ عبداللہ ابن عباس اور محمد ابن ابی بکر۔ یہ دو خط کے بعد امام ربضہ سے نکل گئے ذیقار کی طرف۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ جب ذیقار پہ پہنچے تو عبداللہ ابن عباس، محمد ابن ابی بکر اور کوفے کی خبر موصول نہ ہوئی، تو امام نے ذیقار سے کسے بھیجا؟ امام حسن علیہ السلام، عمار یاسر، زید بن سوحان اور قیس بن عبادہ، اتنے لوگوں کو وہاں سے بھیجا۔ لیکن ابو موسیٰ اشعری امام کے خلاف ہی تبلیغ کرتا رہا، نہ ہٹا ابو موسیٰ اشعری۔ آخر میں امام نے مالک اشتر کو بھیجا اور مالک اشتر نے انہیں ہٹا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ربضہ اور ذیقار کے درمیان ایک جگہ ہے، اس جگہ کو قائد کہتے ہیں۔ قائد پہ کون آئے تھا؟ عدی بن حاتم طائی اپنے قبیلے کے ساتھ قائد پہ آئے تھے۔ پھر مقام ربضہ پہ امام، یہی تو ہے نا، مقام ربضہ پہ تو امام نے غیبی خبر دی۔ عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کوفے سے بہت کم لوگ آئے، تو امام نے کیا کہا تھا؟ 6065 لوگ آئیں گے، یہ ایک بات۔ اور ہمارے عالم آیت اللہ طبرسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اعلام الورا میں یہ لکھا کہ اور دوسری غیبی خبر اویس قرنی کی آمد، وہاں پہ امام نے کیا کہا تھا؟ 1000 آئیں گے، اور انہوں نے جب شمار کیا تو 999 تھے۔ اتنے میں اویس قرنی آئے۔ کل کی گفتگو یہیں تک تھی نا، اب گفتگو آگے بڑھے گی۔ ایک اور بات، مقام ذیقار پہ ایک اور واقعہ رونما ہوا جسے نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 33 میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو عبداللہ ابن عباس کے ساتھ امام کے جوتے کا واقعہ، امام علی علیہ السلام کے نعلین کا واقعہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے امام ہیں، مقام ذیقار پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے جوتے کو ٹانک رہے تھے۔ اتنے میں ابن عباس آ جاتے اور ابن عباس کو دیکھتے ہی امام نے پوچھا ما قیمت ھذا النعل، کہا یہ ابن عباس بتاؤ اس جوتے کی قیمت کیا ہے؟ تو ابن عباس بے ساختہ بولے لا قیمت لہا، اس جوتے کی کوئی قیمت نہیں۔ لیکن توجہ کریے گا، تو وہاں پر امام نے قسم کھا کے کہا واللہ لہی احب الی من امرتکم، خدا کی قسم یہ جوتا میری نگاہ میں تمہاری حکومت سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اللہ، علی کو حکومت کی ضرورت نہیں ہے، علی کو تخت کی ضرورت نہیں، تو امام پھر آپ کیوں خلافت لینا چاہتے ہیں؟ الا اقیم الحق وادفع الباطل، میں تو خلافت اس لیے چاہتا ہوں تاکہ حق کو زندہ کروں اور باطل کا خاتمہ کر دوں، کہا تاکہ حق کو زندہ کروں اور باطل کا خاتمہ کروں۔ پھر اپنے خیمے سے باہر نکلے۔ باہر نکلنے کے بعد امام نے ایک عظیم پیغام دیا ابن عباس کے نام اور ایک خطبہ دیا جس کو میں خلاصتاً آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ امام نے کہا کہ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت بھیجا جب عرب کا کوئی بھی انسان آسمانی کتاب پڑھنا نہیں جانتا تھا اور کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ جب نبی آئے تو نبی نے لوگوں کو نجات کی طرف ہدایت فرمائی اور لوگوں کو نجات کی فضا تک پہنچایا، اور میں بھی نبی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو سعادت کی طرف بلاتا رہا۔ لیکن نبی کے زمانے میں بھی
باطل کے طرفدار گروہ نبی سے جدا ہو گیا، مگر میں اپنی ذمہ داری کو انجام دیتا رہا۔ ذمہ داری کیا تھی علی کی؟ علی کی ذمہ داری یہ تھی کہ علی کو ہر صورت میں اسلام کی حمایت کرنا ہے، دین کی حمایت کرنا ہے۔ کہا باطل جدا ہوئے مگر میں اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا رہا، اور کہا آج جو جمل کے لیے جا رہا ہوں اس میں بھی میرا مقصد صرف اور صرف اسلام کی بقا ہے، صرف اور صرف اسلام کی حفاظت ہے۔ پھر امام نے کہا کہ جمل میں باطل کو اس طریقے سے بے نقاب کروں گا کہ ہر انسان سمجھ جائے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ کہا ہر انسان سمجھ جائے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ طلحہ زبیر قریش سے تھے، تو کہا قریش چاہتا کیا ہے؟ جب یہ کافر تھے تب میں ان سے لڑا ہوں، بدر، احد، خیبر، خندق کا جب یہ کافر تھے تب میں ان سے لڑا ہوں۔ آج بھی وہی علی ہوں جو رسول کے زمانے میں تھا، وہی بازو ہے جو رسول کے زمانے میں تھا، وہی ذوالفقار ہے جو رسول کے زمانے میں تھی۔ کہا یہ بھولنے نہ، اسی ذوالفقار کے ساتھ، اسی آہنی بازو کے ساتھ، اسی عزم ارادے کے ساتھ جب یہ کافر تھے تب ان سے لڑا۔ آج منحرف ہیں تو سیدھے راستے پر لانے کے لیے لڑوں گا، کہا سیدھے راستے پہ لانے کے لیے لڑوں گا۔ یہ واقعہ کہاں پہ رونما ہوا؟ ذیقار پہ۔ ذیقار کہاں ہے؟ کوفے اور بصرے کے درمیان، کوفے اور بصرے کے درمیان امام ذیقار پہ ہیں۔ وہ لوگ کہاں ہوا پہ۔ اب ادھر چلتے ہیں اور بات یہاں تک روکی تھی کہ ام المومنین عائشہ نے عمر ابن خطاب کی بیٹی حفصہ کے نام ایک خط لکھا۔ حفصہ کہاں تھی؟ مدینے میں تھی۔ خط کیا لکھا؟ خط لکھا کہ ہمارے لشکر کی تعداد دیکھ کر علی ڈر گئے، ہمارا اتنا بڑا لشکر ہے کہ ہمارے لشکر کی تعداد دیکھ کر علی ڈر گئے، اسی لیے ربضہ پہ رکے ہوئے ہیں۔ اور الیاذ باللہ علی کی مثال اس گھوڑے جیسی ہے جو نہ آگے بڑھ سکے نہ پیچھے ہٹ سکے۔ اگر آگے بڑھے تو اس کے پیر کاٹ لیے جائیں، اور اگر پیچھے ہٹے تو اس کو ذبح کر دیا جائے۔ یہ خط پہنچ گیا کہاں؟ مدینے، حفصہ کے پاس پہنچا۔ جب یہ حفصہ کے پاس خط پہنچا، اب بہت توجہ کریے گا، انہوں نے کیا کیا کہ مدینے میں ان عورتوں کو بلایا جو گانا گاتی تھیں، گانا گانے والی لوگوں کو بلایا۔ اچھا، جب پتہ چلا بنی امیہ کی عورتوں کو، طلقاء کی بیٹیوں کو جب پتہ چلا، یہی ابو سفیان کی نسل سے معاویہ کی بیٹیوں کو جب پتہ چلا بنی امیہ کی، تو سب گانے والی جمع ہو گئیں۔ اچھا، شرط کیا تھی؟ کون سا شعر پڑھا جائے گا گانا گاتے وقت؟ مل خبرو علی فی السفر کل فرس العشکر۔ کیا بات ہے، علی سفر میں ہے۔ بہت توجہ کریے گا، علی کی مثال اس گھوڑے جیسی ہے، ان تقدم اقرا، اگر وہ گھوڑا آگے بڑھے اس کے پیر کاٹ لیے جائیں، ان تاخر ذبح، اگر پیچھے ہٹے گھوڑا تو کیا کیا جائے گا؟ ذبح کر دیا جائے گا۔ اور یہ ان کے گھر میں ہو رہا تھا، کسی ایک رائٹر نے نہیں لکھا، کئی رائٹروں نے اس بات کو لکھا ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے بھی لکھا۔ اتنے میں علی کی بیٹی ام کلثوم آ گئیں اور اپنا مکمل چہرہ، خواتین میں آئیں، مکمل چہرہ ڈھکے ہوئے آئیں، اور یہ ساری کے سارے انہی خلاف ورزیوں میں گرفتار تھے۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی ہے نا، حیدر کرار کی بیٹی ہے، ام کلثوم نے اپنا چہرہ ہٹا دیا۔ حفصہ کی نگاہ جناب ام کلثوم پہ پڑی، ہاتھ جوڑنے لگی، مگر جانے قربان ہوں ام کلثوم پہ۔ ام کلثوم نے کہا اگر تم دونوں، کون تم دونوں، ایک وہ جو ہوا پہ ہیں اور ایک یہاں، اگر تم دونوں آج علی کی مخالفت پہ کمر بستہ ہو تو کل ان کے بھائی رسول خدا کی مخالفت کی تھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اگر آج علی کی مخالفت کر رہی ہو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کل تم نے ان کے بھائی رسول خدا کی مخالفت کی تو تمہاری مذمت میں قرآن کی آیتیں اتری ہیں،
ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ اچھا جب اتنی بات ہو گئی تو اب سپاہ جمل کا داخلہ بصرے میں، کہاں کے اوپر؟ سپاہ جمل کا داخلہ بصرے میں۔ بصرے سے پہلے ایک کنواں ہے، اس کنویں کو کہتے ہیں ابو موسیٰ کا کنواں۔ کس کا کنواں ہے؟ ابو موسیٰ کا کنواں۔ بس ابو موسیٰ کے کنویں کو ذہن میں رکھیے گا۔ بصرے کا گورنر کون ہے؟ عثمان بن حنیف۔ بصرے کا گورنر کون؟ اچھا مدینے میں کس کو رکھے گئے؟ سہیل بن حنیف کو۔ اتنی بات جب واضح ہو گئی، وہاں عثمان بن حنیف ہیں، اب ادھر سے یہ لوگ سپاہ جمل کہاں داخل ہوں گے؟ بصرے میں۔ لیکن ان کی داستان کو بیان کرنے سے پہلے مولا نے نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ خطبہ نمبر 170 ہے۔ کون سا خطبہ ہے؟ 170 نمبر خطبے میں امام نے کیا کیا؟ پہلے امام کی بات نقل کروں گا، پھر یہ سپاہ جمل بصرے میں کیسے داخل ہوئے، ان کے داخلے کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ امام نے کہا کہ طلحہ زبیر بصرے کی طرف روانہ ہوئے، اور عالم یہ تھا کہ رسول خدا کی ناموس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ناموس کون؟ یعنی رسول خدا کی زوجہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ امام نے بتایا کہ طلحہ زبیر نے عثمان بن حنیف پہ، بیت المال کا جو خزانے دار تھا ان پہ، اور دوسرے لوگوں پہ حملہ کر دیا۔ کہاں پہ؟ بصرے میں۔ کس پہ حملہ کیا؟ عثمان بن حنیف پہ۔ اور کس پہ حملہ کیا؟ بیت المال کا جو خزانے دار تھا، خزانچی تھا، اس پہ حملہ کیا اور لوگوں پہ حملہ کیا۔ تیسرا پوائنٹ، اس حملے کے نتیجے میں کچھ لوگوں کو آزار و اذیت کے ساتھ قتل کیا، اور کچھ لوگوں کو مکر و فریب کے ساتھ قتل کیا۔ چوتھا پوائنٹ توجہ کا، کہا اگر سپاہ جمل، یہ نہج البلاغہ میں آپ جا کے دیکھ لیں گے، اصل بات یہ ہے اگر کوئی انسان، بے گناہ انسان، مظلوم انسان، اس پہ ظلم ہو رہا ہو تو میری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ میں کھڑا دیکھتا رہوں یا نہیں؟ مجھے مظلوم کی حمایت کرنا چاہیے۔ بہت توجہ کریے گا۔ خطبہ نمبر 170 میں امام نے کہا کہ اگر سپاہ جمل کون کون؟ یہی طلحہ زبیر آئے، اگر سپاہ جمل کسی بصرے کے کسی ایک بے گناہ انسان کو جان بوجھ کر قتل کر دیتے، کس کو؟ کسی ایک بے گناہ انسان کو، جملوں پہ غور کریے گا، کسی ایک بے گناہ انسان کو جان بوجھ کر قتل کر دیتے تو میرے لیے پورے سپاہ جمل کا خون حلال ہو جاتا۔ یعنی کیا مطلب؟ وہ ایک کو قتل کرتے اور میرے لیے سارے سپاہ جمل کا خون بہانا حلال۔ کیوں آقا؟ کہا اس لیے کہ ایک بے گناہ انسان پہ ظلم کیا، لشکر موجود تھا، کسی ایک نے مخالفت نہیں کی، نہ زبان سے دفاع کیا نہ ہاتھ سے دفاع کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے کے سارے فساد پھیلانے والوں میں شریک ہیں۔ یہی تو ہوا نا، یہ سارے کے سارے شریک ہیں۔ کہا اگر ایک بے گناہ قتل کیا جاتا تو میں تمام سپاہ جمل کو قتل کر دیتا، جبکہ انہوں نے تو اپنے لشکر کی تعداد کے برابر اہل بصرہ کو قتل کیا۔ پس امام نے کیا کہا اپنے خطبے میں؟ جتنے ان کے لشکر کے افراد تھے اتنے انہوں نے اہل بصرہ سے قتل کیا۔ اور امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ایک بے گناہ قتل کرتے تو میں سارے کے سارے لشکر کو قتل کر دیتا، جائے کہ انہوں نے اپنی لشکر کے تعداد کے برابر اہل بصرہ کو قتل کیا ہے۔ ہو گئی بات یہاں تک؟ اچھا اب آتے ہیں سپاہ جمل بصرہ میں کیسے داخل ہوں گے۔ اس داستان کو ابن ابی الحدید معتزلی نے خطبہ نمبر 170 کی شرح میں اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ میں نقل کیا ہے، وہاں سے اس کو نقل کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد۔ اب آپ لکھتے ہیں کہ سپاہ جمل بصرے کے قریب آئے اور ابو موسیٰ کے کنویں پر توقف کیا۔ کہاں پہ توقف کیا؟ ابو موسیٰ کا کنواں کہاں ہے؟ ابو موسیٰ کا کنواں کا ہے بصرے میں داخل ہونے سے پہلے، شہر میں داخل ہونے سے پہلے ابو موسیٰ کے کنویں پہ توقف کیا، اور وہاں سے اچھا بصرے کا گورنر کون ہے؟
عثمان بن حنیف، وہاں سے ایک خط لکھا، کس کے نام؟ عثمان بن حنیف کے نام، طلحہ زبیر عائشہ نے، کہ دارالامارہ، دارالامارہ کس کو کہتے ہیں؟ جہاں حاکم بیٹھتا ہے، دارالامارہ، اور بصرے کی حکومت ہمیں دے دو۔ توجہ کریے گا، انہوں نے کیا پیغام بھیجوایا؟ دارالامارہ اور بصرے کی حکومت ہمیں دے دو۔ اب جب یہ پیغام پہنچا تو عثمان بن حنیف نے بصرے کی ایک بڑی شخصیت، ان کا نام ہے احنف بن قیس، نام کیا ہے؟ یہ کہاں کے رہنے والے؟ بصرے کے رہنے والے، عقل مند انسان، دانا انسان، اور ایک محترم شخصیت ہے۔ احنف بن قیس کو بلایا، کس نے؟ عثمان بن حنیف نے۔ امام کہاں ہیں؟ امام علی علیہ السلام مقام ربضہ پہ، امام علی علیہ السلام مقام ربضہ پہ، اور سپاہ جمل کہاں پہنچ گیا؟ بصرے میں۔ سمجھ گئے بات کو؟ اور انہوں نے خط لکھا عثمان بن حنیف کو، کیا ہم کو دیجئے؟ بصرے کی حکومت چاہیے، دارالامارہ چاہیے۔ عثمان بن حنیف نے احنف بن قیس کو بلایا، اور احنف بن قیس کے سامنے طلحہ زبیر کا خط رکھ دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بات کہی کہ مصیبت تو یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے ساتھ رسول خدا کی زوجہ کو لائے ہیں، اور بصرہ والوں کو پتہ چل گیا کہ نبی کی زوجہ آئی ہیں، تو دوڑتے بھاگتے جوک در جوک ان کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں بھائی صاحب؟ کیوں بھائی صاحب؟ ایک تصور، غلط تصور بیٹھا ہوا ہے، نبی کی زوجہ ہیں، نبی کی زوجہ ہیں۔ فتنہ ہمیشہ، غلط بات ہمیشہ حق کا لباس پہن کے آتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہمیشہ حق کا لباس، جوک در جوک جا رہے ہیں۔ احنف بن قیس، آپ یہ بتائیے میں کیا کروں؟ آپ یہ بتائیے میں کیا کروں؟ تو احنف بن قیس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ اس وقت تک دست بردار نہ ہوں گے جب تک کہ بصرہ والوں کے درمیان دشمنی کا بیج نہ بو دیں، جب تک ہمارا خون نہ بہا لیں، اپنے ہاتھوں کو جب تک ہمارے خون سے آلودہ نہ کر لیں گے، اس وقت تک یہ دست بردار ہونے والے نہیں۔ عثمان بن حنیف سے احنف بن قیس نے کہا میری رائے تو یہ ہے کہ قبل اس کے کہ یہ لوگ پورا لشکر تیار کر کے آپ پر حملہ کریں، آپ دفاع کریے۔ قبل اس کے کہ وہ حملہ کریں، آپ کیا کریے؟ دفاع۔ اور دیکھیے اگر یہ شہر میں داخل ہو گئے، بصرہ میں اگر یہ آ گئے، تو سارے بصرہ کے لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں گے، ان کی بات مانیں گے، ان کی اطاعت کریں گے۔ تو عثمان بن حنیف نے کہا کہ آپ کی رائے تو صحیح ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ امام کا حکم آنے سے پہلے جنگ کا آغاز کر دوں۔ دیکھا آپ نے نا، میں نہیں چاہتا حکم امام سے پہلے جنگ کا آغاز کر دوں۔ اچھا، یہ کس سے گفتگو تھی؟ یہ کس سے گفتگو تھی؟ احنف بن قیس تھے۔ بصرے کی ایک دوسری بڑی شخصیت ہے، ان کا نام ہے حکیم بن جبلہ۔ نام آپ بتائیے۔ ہاں، حکیم بن جبلہ کو بلایا، کس کے بعد؟ احنف بن قیس کے بعد حکیم بن جبلہ جب آئے تو حکیم بن جبلہ کو طلحہ زبیر کا خط دکھایا، تو حکیم بن جبلہ نے بھی وہی بات کہی جو کس نے کہی تھی؟ احنف بن قیس نے۔ تو حکیم بن جبلہ کو عثمان بن حنیف نے بھی وہی جواب دیا جو کس کو جواب دیا تھا؟ احنف بن قیس کو۔ کیا جواب دیا؟ اپنے امام کے حکم سے پہلے جنگ کا آغاز نہیں کر سکتا۔ اچھا، حکیم بن جبلہ کہنے لگے بات ٹھیک کہتے ہو، اگر تم نہیں کر سکتے ہو حملہ تو ایسا کریے، بصرے کے گورنر ہیں نا، بصرے کی فوج مجھے دے دیجئے۔ کیا کریے؟ بصرے کی فوج مجھے دے دیجئے، میں بصرے کی فوج کے ساتھ جاتا ہوں، سپاہ جمل کو علی کی طرف بلاتا ہوں، اگر آ گئے تو ٹھیک، اور اگر علی کی طرف نہ آئے تو ان سے جنگ کروں گا۔ تو عثمان بن حنیف نے کہا اگر آپ کو دینا ہوتا تو یہ کام میں خود کر لیتا۔ بھئی اگر آپ ہی کو دینا ہوتا تو یہ کام میں خود کر لیتا۔ تو اب جب یہ جانے لگے حکیم بن جبلہ، کہا دیکھو بات سن لو، اگر یہ شہر کے اندر آ گئے تو تمہیں نکال دیں گے۔ عثمان بن حنیف سے کہا، اور امام کے قریبی دوستوں میں سے ہیں عثمان بن حنیف، کا شہر سے نکال دیں گے۔ اچھا، رکے کس انتظار میں عثمان بن حنیف؟
امام کے خط میں، اتنے میں امام کا خط آ جاتا ہے۔ یہ دو گفتگو ہوتی ہے، اتنے میں امام کا خط آ جاتا ہے۔ امام کا خط کس کے نام آتا ہے؟ عثمان بن حنیف کے۔ عثمان بن حنیف کون ہے؟ امام کے گورنر۔ خط آتا، خط میں امام نے کیا لکھا اس بات کو بیان کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات کہا کہ ان لوگوں نے، سپاہ جمل نے، طلحہ زبیر نے خالق اور مالک سے عہد باندھا اور توڑ دیا۔ کیا کہا؟ چونکہ بیعت خدا کے ہاتھ ہے، نبی اور امام کے ہاتھ پہ بیعت، گویا خدا کے ہاتھ پہ بیعت ہے۔ جو اللہ اور جو رسول کی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں وہ خدا کی اطاعت کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ اچھا پہلی بات بتائیے خط میں کیا لکھے تھے؟ خدا کے ساتھ عہد و پیمان اور اسے توڑ دیا۔ دوسری بات عہد و پیمان توڑنے کے بعد بصرہ چلے گئے۔ تیسری بات امام نے کہی شیطان ان کو ایک ایسے امر کی طرف کھینچ کے لایا جو خدا کی رضا کے خلاف ہے اور خدا کا عذاب دردناک ہے۔ عثمان بن حنیف اگر یہ تمہارے پاس پہنچیں، بہت توجہ کریے گا، تمہارے پاس پہنچے تو پہلے تم انہیں حق کی اطاعت کی دعوت دینا۔ اللہ اللہ، اما یہ منطق ہے علی مرتضیٰ کے، پہلے حق کی طرف بلانا۔ علی مع الحق والحق مع علی، اے اللہ حق کو ادھر موڑ دے، جدھر علی چاہے تو حق دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لیا جائے، جہاں علی ہے نا وہیں حق ملتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ تو امام نے کہا حق کی طرف دعوت دیجئے گا۔ دوسری بات امام نے کہی جو ہمارے ساتھ انہوں نے بیعت کی ہے اس کی پابندی کی دعوت دیجئے گا۔ دو ہی بات ہوگی، یا یہ قبول کریں گے یا قبول، اگر مان جاتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئیے، یہ سیرت علاوی ہے، اور ان کی پذیرائی کریے گا، ان کی مہمان نوازی کریے گا۔ اور اگر حق بات نہیں مانتے، آپ کو پتہ ہے نا جو بات کا نہیں ہوتا ہے، جی ہاں، پھر وہ جو آپ جانتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات نا؟ اچھا کہا اگر بات مان جائیں پذیرائی کریے گا، مہمان نوازی کریے گا، اچھی طرح سے پیش آئیے گا، اور اگر یہ بات نہ مانے تو ان سے جنگ کریے گا۔ آ گیا یا نہیں آیا؟ ان سے جنگ کریے گا۔ پھر عثمان بن حنیف نے کیا شان رکھے، اب عثمان بن حنیف نے دو لوگوں کو بلایا۔ کس کو؟ نہیں، اب وہ تو ہو چکی بات، اب دوسرے دو لوگوں کو۔ امام کے خط کی بات ہے، ایک امام کے شاگرد ہیں جن کو امام نے عربی گرامر سکھائی ہے۔ کون سی گرامر؟ عربی گرامر کو نحو کہتے ہیں۔ عربی گرامر کا نام کیا ہے؟ سب آہستہ آہستہ ہم سیکھیں گے۔ کیا؟ سب چیزیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ سیکھیں گے۔ عربی گرامر میں ایک ہے صرف اور دوسرا ہے کیا؟ نحو۔ تو نحو سکھایا ہے کس کو؟ ابو الاسود دوئیلی۔ کیا نام ہے بولیے؟ ابو الاسود دوئیلی۔ ابو الاسود دوئیلی، صلوات پڑھ دیجئے۔ کس نے بلایا؟ کس نے بلایا ہے؟ عثمان بن حنیف نے ابو الاسود دوئیلی کو بلایا، اور دوسرا انسان عمران بن حسین، دو لوگ، ابو الاسود دوئیلی، عمران بن حسین۔ عمران بن حسین ابو الاسود دوئیلی کو بلا کر کہا کہ آپ دونوں لوگ لشکر گاہ پہ جائیے۔ لشکر گاہ کہاں ہے؟ ابو موسیٰ کا کنواں، جہاں سپاہ جمل ٹھہرا ہوا۔ کیا؟ جہاں سپاہ جمل ٹھہرا۔ یہ میرے امام کا خط ہے، یہ میرے امام کا پیغام ہے، جائیے ان کو پیغام امام سنائیے۔ اللہ اللہ، جائیے ان کو پیغام امام سنائیے۔ ابو الاسود دوئیلی اور کون؟ دوسرا کون ہے؟ عمران بن حسین، دونوں چلے۔ سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس گئے۔ سب سے پہلے کس کے پاس گئے؟ حضرت عائشہ کے پاس گئے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ان سے کہا ابو الاسود نے، ابو الاسود جانے امام کے شاگرد ہیں نا، امام کے شاگرد ہیں۔ استاد بہت، شاگرد کی تربیت میں استاد کا بہت بڑا کردار ہوا کرتا ہے نا۔ ہاں، امام کے شاگرد ہیں، تو جا کر کے ان کو واضح نصیحت کیا، مان جائیے،
مان جائیے، اللہ یاد دلایا، شاید آپ اللہ بھول گئی ہیں، اللہ یاد دلایا، اور پھر کہا کہ اس کام سے دستبردار ہو جائیے، اس لیے کہ اس کا نتیجہ فتنہ، آشوب اور خون ریزی ہے، اور خون ریزی ہے۔ اور دوسری روایت نے کہا ابو الاسود دؤیلی نے ام المومنین سے پوچھا آپ کس لیے تشریف لائی ہیں؟ بہت توجہ کریے گا، ایسے ہی ترجمہ ہو، آپ کس لیے تشریف لائی ہیں؟ تو انہوں نے کہا عثمان کی خونخواہی کے لیے۔ تو کہا عثمان کا قتل تو مدینے میں ہوا ہے، بصرے میں کیوں آ گئی؟ بہت توجہ کریے گا بھائی، قتل عثمان تو مدینے میں ہوا، آپ بصرے میں کیوں آ گئی؟ کہا آپ سچ کہتے ہیں، آپ سچ کہتے ہیں، بصرہ اس لیے آئی ہوں تاکہ تمام اہل بصرہ کو اکساؤں کہ تاکہ وہ لوگ کیا کریں، علی کے ساتھ جتنے عثمان کے قاتل ہیں انہیں قتل کر دیں۔ اچھا آپ قتل کروائیں گی؟ تو ابو الاسود دؤیلی نے پوچھا یہ بتائیے آپ کو تیر، کمان اور نیزے سے کیا لینا دینا؟ آپ کو تیر کمان سے کیا لینا دینا؟ آپ کو تلوار اور نیزے سے کیا لینا دینا؟ آپ کے بارے میں تو قرآن کی آیت ہے قرنا فی بیوتکن، نبی کی ازواج کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھی رہیں۔ اللہ اللہ، آپ کو تلوار سے کیا کام؟ آپ کو تیر اور کمان سے کیا کام؟ آپ کو پتہ ہے کتنے بڑا خیال لے کر آئے، یہ کہنے لگی کہ مگر ابو الاسود دؤیلی کوئی مجھ سے جنگ کرنے کی ہمت کرے گا؟ اچھا کوئی مجھ سے جنگ کرنے کی ہمت کرے گا؟ سوچ کیا رہی تھی کہ دنیا میری حرمت کا پاس و لحاظ رکھے گی، جب آپ نے خود اپنی حرمت کا لحاظ نہ کیا، جب آپ نے خود اپنی حرمت کا لحاظ نہ کیا تو پھر کون پاس و لحاظ رکھے گا؟ پہلے تو آپ کو اپنی حرمت کا لحاظ کرنا تھا، نبی گرامی کی حرمت کا لحاظ کرنا تھا، قرآن کی آیت کی حرمت کا لحاظ کرنا تھا، آپ نے خود ہی لحاظ نہ کیا۔ تو ابو الاسود دؤیلی کہتے ہیں بڑی شدید جنگ ہوگی، کوئی لحاظ نہ کیا جائے گا، شدید جنگ ہوگی۔ پس ان سے مسئلہ تو حل نہ ہوا، کن سے؟ ان سے حل اب ابو الاسود دؤیلی عمران بن حسین پہنچتے ہیں زبیر کے پاس، زبیر امام کا یہ پیغام ہے، حق کی طرف پلٹ آؤ، بہت توجہ کریے گا۔ تو زبیر کیا کہتے ہیں کہ تم کیوں آئے ہو زبیر؟ ابو الاسود نے پوچھا، کہا کہ عثمان کی خونخواہی کے لیے۔ اچھا عثمان کی خونخواہی کے لیے، یہ پہلی بات زبیر نے کہی۔ دوسری بات یہ کہی کہ میں آیا بصرہ اس لیے ہوں تاکہ تمام اہل بصرہ کو اس بات کی طرف دعوت دوں کہ خلافت پھر سے شورا کی طرف پلٹنا چاہیے۔ کس کی طرف پلٹنا چاہیے؟ مطلب کیا ہوا؟ کون کون شورا میں تھے آپ مجھے بتا دیں ایک مرتبہ، اور پہلے مل جل کر صلوات پڑھ دیجئے گا۔ کون کون شورا میں تھے بولیے نا، دو تو یاد ہی ہیں، طلحہ، آپ کے ساتھ میں ہوں، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجئے گا۔ آپ کو پتہ ہے جو مومن بچے نہیں ہیں دوسری قوموں کے، شراب پی کے ترقیاں حاصل کرتے، کیا؟ شراب پی کے، اما جو شراب پی کے اپنا ذہن خراب کر کے ترقی حاصل کرتا ہے، تو ایک مومن بچہ جس کی روح پاک و پاکیزہ، جس کا وجود پاک و پاکیزہ ہو، جس کا ذہن طیب و طاہر ہو، اس میں کتنی کیپیسٹی ہوگی، اس میں کتنی اپنے قوم کے جوانوں کو اپنے ایمان اور اپنی پاکیزگی کی قدر کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے نا قوم کے جوان میں کتنی کیپیسٹی پائی جاتی ہے۔ کون کون؟ طلحہ، زبیر، اور کون؟ عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، اور کون؟ عثمان اور امام علی علیہ السلام۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ دوسری بات کیا کہی کہ پلٹایا جائے، وہی کمیٹی رہے گی، لوگوں کو اختیار دیا جائے، لوگ جس کو چاہیں رہبر چن لیں، وہی خلیفہ ہو جائے گا۔ یہ دو باتیں کہی نا۔ تو ابو الاسود دؤیلی کہتے ہیں پہلی بات کیا کہی تھی؟ عثمان کی خونخواہی کے لیے آیا ہوں۔ کہا تم تو جانتے ہی ہو عثمان کہاں قتل کیے گئے، بصرے میں کیوں آئے؟ بصرے میں کیوں آئے؟ اس کو کہتے ہیں شیعہ علی ابن ابی طالب۔ کہا بصرے، منہ بند کر دیا، بھئی بصرے میں کیوں آئے؟ دوسری بات
تم خوب جانتے ہو قاتل کون ہے اور کہاں ہے؟ کہا تم خوب جانتے ہو قاتل کون ہے اور کہاں ہے؟ تیسرا پوائنٹ کہا سب سے زیادہ تمہارا دوست اور حضرت عائشہ عثمان کی دشمن تھی، سب سے زیادہ، اور سب سے زیادہ تم تین لوگ مل کے عثمان کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے تھے۔ تین باتیں کہیں۔ چوتھا پوائنٹ کہا جب مدینے میں علی کے ہاتھوں پہ بیعت ہوئی تو سب سے پہلے تم ہی دو تو آئے تھے، سب سے پہلے تم ہی دو آئے تھے، سب سے پہلے طلحہ نے کی، اس کے بعد کس نے کی؟ اور کہا خوشی خوشی بیعت کی۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ چار باتیں ہو گئی نا۔ اچھا 4 باتیں، پھر 5ویں بات عجیب بات کہی۔ آپ کو پتا ہے جب خلافت غصب کی گئی تو زبیر امام علی کے گھر میں تھا۔ زبیر کہاں تھا؟ اور امام علی کے ساتھ کھڑا تھا، تلوار اٹھائے تھا، ابو بکر کی بیعت سے انکار کر رہا تھا، اور تلوار اٹھا کے ہاتھ میں لے کے کہہ رہا تھا کہ سب سے زیادہ خلافت کے حقدار علی ابن ابی طالب ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے جو باتیں زبیر نے امام کے گھر میں کہی تھی ابو الاسود دؤیلی نے دہرائی۔ تم تو تلوار لے کے کہہ رہے تھے، تم تلوار اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے سب سے زیادہ خلافت کے حقدار علی ابن ابی طالب ہے۔ تمہاری یہ بات تمہارے عمل کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ کہا تمہاری یہ بات تمہارے عمل کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ تو جانتے جب منہ بند کر دیا تو زبیر کہتا ہے کہ ایسا ہے طلحہ سے بات کریے۔ کس سے بات کریے؟ طلحہ سے بات۔ پہلے عائشہ نے کہا کہ طلحہ زبیر سے بات کریے، زبیر کے پاس آئے، جب کچھ نہ بنا تو اس نے کیا کہہ دیا؟ ایسا ہے کہ تم لوگ طلحہ سے بات کرو۔ اب جب طلحہ کے پاس آئے تو طلحہ ڈٹا ہے کہ مجھے علی سے لڑنا ہے۔ طلحہ نے کوئی بات نہ سنی، بہت توجہ کریے گا، یہاں سے عظمت امیر المومنین کا کوئی بات نہ سنی۔ تو جو 2 قاصد آئے تھے، کس کے قاصد تھے؟ عثمان بن حنیف کے، بغیر نتیجے کے واپس چلے گئے۔ کس کے؟ بغیر نتیجے کے، یعنی مسئلہ طے ہو گیا۔ کیا طے ہوا کہ جنگ ہوگی، چلے گئے عثمان بن حنیف کے پاس۔ یہ لوگ کہاں ہیں؟ ابو موسیٰ کے کنویں پہ۔ امام کہاں ہیں؟ مقام ذیقار پہ۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد۔ آہستہ آہستہ یاد ہو جائے گا۔ مدینہ سے ربضہ، آپ بھی بولیے نا، مدینہ سے ربضہ، اور ربضہ سے مقام ذیقار۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیا یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سن کے جا کے دوسرے کو اگر وہ سن لے، ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد، اگر وہ، ہاں سنانے کا ہنر چاہیے۔ سنانے کا کیا ہے؟ سنانے کا ہنر چاہیے۔ کہاں پہ بات پہنچی؟ واپس چلے گئے۔ ہاں واپس چلے گئے، میرے ساتھ رہیے گا، واپس چلے گئے۔ اب جب واپس چلے گئے، طے ہو گیا کہ جنگ ہوگی، تو عثمان بن حنیف نے اپنے لشکر کو ان کے ارادوں سے باخبر کیا۔ کن کے ارادوں سے؟ سپاہ جمل کے ارادوں سے باخبر کیا۔ عثمان بن حنیف نے ایک لشکر بھیجا۔ وہ لشکر آ کے جہاں یہ لوگ ٹھہرے تھے اسی کے قریب ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام ہے میربز۔ کیا نام ہے؟ میربز پہ یہ ٹھہر گئے۔ کون؟ عثمان بن حنیف کا لشکر میربز پہ ٹھہرا، اور یہ لوگ کہاں؟ ابو موسیٰ کے کنویں پہ، دونوں قریب۔ جب یہ ٹھہرا میربز پہ آ کے، تو بصرے کے لوگ بھی باہر آ کے جمع ہوئے تھے۔ سپاہیوں کے علاوہ بھی اور لوگ کہاں تھے؟ بصرے کے باہر۔ اب یہاں جب عثمان بن حنیف کا لشکر، سپاہیوں کا لشکر میربز پہ آ کے ٹھہرا تو زبیر، طلحہ، عائشہ یہ لوگ اٹھے۔ کہاں سے؟ ابو موسیٰ کے کنویں سے، اور وہاں گئے جہاں مجمع تھا۔ کہاں؟ جہاں بصرے والوں کا مجمع تھا۔ اچھا، احنف بن قیس نے کیا کہا تھا؟ احنف بن قیس نے یہ کہا تھا کہ یہ لوگ دشمنی۔ ہاں، کس نے کہا دشمنی؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد۔
کہا یہ لوگ دشمنی کے بیج بوئیں گے، خون بہائیں گے۔ تو تینوں کے تینوں اٹھے اور گئے وہاں کے اوپر، تینوں نے تقریریں کی۔ تینوں نے کیا کیا؟ تین کون؟ صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد۔ اچھا، سبجیکٹ کیا تھا تقریر کا؟ تقریر کا سبجیکٹ کیا تھا؟ پہلا سبجیکٹ عثمان مظلوم ہے، پہلا سبجیکٹ۔ دوسرا سبجیکٹ یہ تھا کہ ہم بصرہ کس لیے آئیں، اور تیسرا سبجیکٹ یہ تھا کہ علی کی مخالفت کرنا ہے۔ تیسرا سبجیکٹ کیا تھا؟ علی کی مخالفت۔ تینوں نے تبلیغ کی اپنے حساب سے، اپنی والی تقریر کی، اور تقریر کا نتیجہ کیا ہوا؟ عائشہ نے تقریر کی، طلحہ نے تقریر کی، زبیر نے تقریر کی۔ تقریر کا نتیجہ یہ ہوا کہ بصرے کے لوگ دو گروہ میں بٹ گئے۔ دیکھا نا، پہلے بانٹو، آج بھی ہے ایسا ہی، پہلے کیا کیا جائے؟ بانٹو، پھر ان کے اوپر قبضہ جمایا جاتا ہے۔ دو گروہ میں بٹ گئے، ایک گروہ موافق ہوا، ایک گروہ مخالف۔ جب دو گروہ میں اہل بصرہ کو ان لوگوں نے بانٹ لیا، تو اب آئے اس لشکر کے پاس۔ کس کے پاس؟ کس کے پاس؟ عثمان بن حنیف کے لشکر کے پاس آئے۔ لشکر کا آمنا سامنا ہوا تو بصرے کے باہر ہی جھاڑا پوئی جنگ ہونے لگی۔ کس سے؟ کس سے؟ سپاہ جمل سے اور عثمان بن حنیف کے لشکر سے۔ تو یہ جو حکیم بن جبلہ تھے نا، حکیم بن جبلہ نے عثمان بن حنیف کے لشکر کا ساتھ دیتے ہوئے اس طریقے سے لڑے۔ ایک بڑے قبیلے کے سردار تھے، اور عورتوں نے چھتوں سے جا کر کے سپاہ جمل پہ پتھر برسانے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو سپاہ جمل تھے یہ بصرے میں داخل نہ ہو سکے۔ کہاں؟ یہ بصرے، چونکہ بصرے میں داخل ہونا چاہتے تھے، بصرے میں داخل نہ ہوئے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنا راستہ بدل کے شہر کے دوسری طرف چلے گئے۔ بھائی ایک شہر میں جانے کے کئی راستے ہوتے ہیں، اس راستے پہ جب ناکام ہوئے تو کس کی طرف چلے گئے؟ دوسری طرف چلے گئے، رات بھر وہیں رہے۔ اب جب دوسرا دن آیا، صبح ہوئی، تو پھر عثمان بن حنیف اپنے لشکر کے ساتھ پھر وہاں جنگ ہوتی ہے، وہاں جنگ ہوتی ہے۔ اور امام کہاں ہے؟ امام کہاں ہے؟ امام مقام ذیقار پہ ہیں، وہاں جنگ ہوتی ہے۔ دونوں طرف سے کچھ لوگ قتل کیے جاتے، کچھ لوگ زخمی کیے جاتے۔ جنگ کے دوران صلح ہونے لگتی ہے۔ جنگ کے دوران کیا ہوئی؟ آج بھی دیکھ رہے ہیں نا، اچانک لڑتے لڑتے صلح کی بات آ گئی، اچانک لڑتے لڑتے کہے کی بات آ گئی، صلح کی۔ آپ میں نہیں چاہتا کہ بہت زیادہ باہر سے بات کو تطبیق کروں، اصل بات پہلے معلوم ہو جائے تو خود انسان کا ذہن کام کرنے لگے گا۔ اصل بات پہلے تاریخ معلوم ہونا چاہیے۔ صلح نامہ لکھا گیا، کاہے پہ صلح ہوئی؟ صلح کاہے پہ ہوئی؟ ہم کو شہر میں آنے دیا جائے، ہم کو شہر کے اندر آنے دیا جائے۔ تو صلح ہوئی اس شرط کے ساتھ، پہلی شرط عثمان بن حنیف، دوسری بات دارالامارہ، تیسری بات مسجد بصرہ، چوتھی بات بیت المال، اور پانچویں بات ممبر۔ ممبر کی کیا اہمیت ہوتی تھی؟ زمانے قدیم میں جس مسجد کا جو ممبر ہوتا تھا، جو گورنر چنا جاتا تھا، اس کو قانونی حیثیت تب حاصل ہوتی تھی جب وہ جا کے ممبر پہ بیٹھتا تھا۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گئی قانونی طور سے گورنر کب مانا جائے گا یا خلیفہ کب مانا جاتا تھا؟ جب وہ آ کے کہاں بیٹھتا ہے؟ ممبر پہ بیٹھتا ہے۔ آپ جب میں نے سقیفہ پڑھا تھا اسے سنیے گا، اسی لیے سقیفہ میں بیعت ہوئی تھی ابو بکر کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے والوں نے، اور جب آگے آگے وہ دوسرے خلیفہ اپنا عربی کرتا ایسے اٹھا کے ایسے باندھے ہوئے تھے اور آگے آگے چل رہے تھے، مسجد النبی میں آ کے بیٹھے تو وہ ان سے کہہ رہے تھے ممبر پہ جاؤ، ممبر پہ جاؤ، ممبر پہ جاؤ۔ کس لیے؟ جب تک ممبر پہ نہیں بیٹھے گا رسمی اور قانونی حیثیت حاصل نہیں ہوگی۔ اتنی شرطیں رکھی گئی تھی، تم شہر میں تو آ سکتے ہو مگر عثمان بن حنیف سے کوئی مطلب نہیں ہوگا، اور کس سے؟
مسجد بصرہ سے مطلب نہیں ہوگا، دارالامارہ سے مطلب نہیں ہوگا، بیت المال سے مطلب نہیں ہوگا، اور ممبر سے مطلب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ شرط صلح نامہ لکھا گیا۔ اب صلح نامہ جب لکھا گیا، عثمان بن حنیف کہاں چلے گئے؟ دارالامارہ میں۔ اور عثمان بن حنیف نے یہ اعلان کر دیا کہ اپنے سپاہیوں سے جو جس شہر کا ہے، جس گاؤں کا ہے، جس دیہات کا ہے، اپنے اپنے گھروں کو، اپنے اپنے شہروں کو، اپنے اپنے دیہاتوں کو چلا جائے اور زخمیوں کا علاج کرے۔ یہ اپنے بھی دیا خود دارالامارہ میں، اور سپاہ جمل کہاں داخل ہو گئے؟ شہر بصرہ میں داخل ہو گئے۔ اب یہ لوگ آزادی کے ساتھ رہنے لگے۔ میرے امام کہاں ہیں؟ مقام ذیقار پہ، ہمارے اور آپ کے امام مقام ذیقار پہ۔ بات تو کہیں مشکل تو نہیں ہے نا؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد۔ ایک جاگتی ہوئی مل جل کر صلوات پڑھیے بر عظمت محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے گا۔ آج ہم لوگ جنگ جمل اصغر جانیں گے۔ کیا؟ جمل بھی دو طرح کی تھی، جمل اصغر اور جمل اکبر کو علی مرتضیٰ لڑیں گے۔ جمل اکبر کون لڑے گا؟ علی مرتضیٰ۔ پر آج جمل اصغر کو سیکھیں گے انشاءاللہ المستعان۔ بات کہاں تک پہنچی تھی؟ شہر میں داخل ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ اب جب شہر میں داخل ہو گئے تو ان کو ایک فکر لاحق ہوئی۔ کن کو؟ طلحہ، زبیر، ان کے پیروکاروں کو، ام المومنین کو ایک فکر لاحق ہو گئی کہ جتنی منمانی سے رہ رہے ہیں، علی آ گئے نا، علی اگر آ گئے تو اس آزادی سے شہر میں رہ نہ پائیں گے۔ لہٰذا دیکھا نا، صلح کر کے شہر میں داخل ہو گئے۔ صلح کر کے کیا ہوئے؟ شہر میں داخل ہو گئے۔ کہا علی آ گئے، اور عثمان بن حنیف نے کہا تھا یہ آزادی اسی وقت تک ہے جب تک میرے مولا نہ آئیں۔ اللہ اللہ، میرے مولا آ کے جو فیصلہ کریں گے نا، اس فیصلے کو کیا کرنا ہوگا؟ ماننا پڑے گا۔ بس انہوں نے کہا کہ قبل اس کے کہ علی آئیں، ہم لوگ کیا کریں؟ بصرے پہ حملہ کرتے ہیں۔ بصرے پہ کیا کرتے ہیں؟ حملہ کریں گے تو کہا سب سے پہلے مسجد پہ قبضہ کرو۔ سب سے پہلے کیا کرو؟ مسجدی میں ممبر ہوتا تھا، محراب کو قبضہ کرو۔ لیکن قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا اور بھی فوج چاہیے، اور بھی کیا چاہیے؟ تو بصرے میں رہ کر کے دو کام کیے۔ کیا کیے؟ کتنے کام کیے؟ دو کام کیے۔ ادھر بھی ذرا سا دیکھ لو نا، ایک اور صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد۔ ہوا کیا؟ ہمیں بتایا جاتا ہے ممبر پہ بیٹھو تو سب طرف نظر ڈالو نا، ایسا نہ ہو کہ ایک طرف کے سامعین انتظار ہی کرتے رہے کب مولانا ہماری طرف دیکھیں گے، کب ہماری طرف دیکھیں۔ اور پڑھتے پڑھتے یہ غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی خطیب ایک ہی طرف دیکھتا رہ جاتا ہے، نہ بائیں دیکھتا ہے اور نہ دائیں دیکھتا ہے، جبکہ اس کو یہ بتایا جاتا ہے اتنا ذہن میں رہے کہ بھائی تمہارے چاروں طرف مومنین بیٹھے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ تو انہوں نے دو کام کیے۔ ایک خط لکھا آس پاس کے قبیلے والوں کو، ان قبیلوں کے بھی نام جان لیتے ہیں، ان قبیلوں کے بھی نام کیا کرتے ہیں؟ نام یاد کرنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ نہ کوئی سوچے گا بڑا کمال ہے، نام یاد کرنا کوئی، یہ اور بات ہے کہ یہ اسمارٹ فون نے سب کا ذہن خراب کر دیا، ایسے کرتے رہتے ہیں، اسی لیے ذہن بھی کسی چیز پہ نہیں ٹھہرتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد۔ چونکہ اسکرین نہیں ٹھہرتی ہے اسی لیے، اور کہتے ہیں اسمارٹ فون ہے۔ وہ کون سا فون اسمارٹ ہے جو جوانوں کا ذہن خراب کر دے؟ اس فون کو کیسے اسمارٹ کہا جا سکتا ہے؟ کیسے؟ ایسے کرتا رہتا ہے، اسی لیے ذہن بھی مکمل ہمیشہ ایسے رہتا ہے، اور یاد کرنے کے لیے ذہن کو ٹھہرا رہنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد۔
اور اس مجمع میں ایسے ہوں گے پڑھنے والے بچے، وہ ان کے فون استعمال کرنے کا ایک خاص وقت ہوتا ہے۔ جو لوگ پڑھتے لکھتے ہیں، جن کا تعلق پڑھائی لکھائی سے ہوتا ہے، وہ خود اپنے احترام کے قائل ہوتے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں جس وقت دل چاہے مجھے کال کر لے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے کو عزت نہیں دی۔ 2 بجے رات کو کوئی کال کر رہا ہے، بھئی اس کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ میرے سونے کا ٹائم کیا ہے، اٹھنے کا ٹائم کیا ہے، جگنے کا ٹائم کیا ہے، پڑھنے کا ٹائم کیا ہے، کب میں فون دیکھتا ہوں۔ اگر کسی نے اپنا نظام بنایا تو اس نے سب سے پہلے اپنے کو عزت دی ہے۔ جب ہم اپنے کو عزت دیں گے تو دوسرا بھی ہمیں عزت دے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے گا بر محمد اور آل محمد۔ کہاں پہ بات پہنچی تھی؟ جی ایک صلوات، 2 کام کیے، ان قبیلوں کے نام یاد کرنا تھے نا۔ اچھا، ایک خط بھیجا قبیلوں کے نام، ازد، پہلا قبیلہ ازد، دوسرا قبیلہ زبا، اور تیسرا قبیلہ قیس اعلان۔ پھر سے ایک مرتبہ ازد، زبا، قیس اعلان۔ ازد کہو نا بیٹا، ازد، زبا، قیس اعلان، ان 3 قبیلوں کو خط لکھا، ان 3 قبیلوں کو، ازد، زبا، قیس۔ کامیاب مجلس کس مجلس کو کہتے ہیں؟ ہاں، فرش ازا سے جب جائے اپنے گھر اور اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے، فرش ازا کی بات اگر گھر میں چھڑ جائے تو سمجھ لینا چاہیے مجلس کامیاب ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ ازد، زبا، قیس اعلان کو خط لکھا تو ان کے اکثر لوگ، اکثر کس کو کہتے ہیں؟ زیادہ تر کس کو کہتے ہیں؟ بھائی آپ نے کہا اکثر یعنی زیادہ تر۔ کسی نے پوچھا گھر کہاں ہے؟ کہا مسجد کے سامنے۔ کہا مسجد کہاں ہے؟ گھر کے سامنے۔ دونوں کہاں ہیں؟ آمنے سامنے۔ ملا ایڈریس؟ ملا یا نہیں ملا؟ ملا یا نہیں ملا؟ بھائی نہ مسجد پتہ تھی نہ گھر پتہ تھا۔ آپ سے پوچھا گیا گھر کہاں ہے؟ آپ نے کہہ دیا مسجد کے سامنے۔ مسجد کہاں ہے؟ اور دونوں کہاں ہیں؟ آمنے۔ اکثر کیا ہے؟ زیادہ تر۔ زیادہ تر کیا ہے؟ اکثر۔ اکثر کہتے ہیں 80% کو۔ 80% کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ ہم لوگ حوزے میں پڑھتے تو حوزے کی زبان ہے اکثر، تو بھئی سمجھاؤ نا اکثر کس کو کہتے ہیں، بتاؤ نا اکثر کس کو۔ 3 قبیلے کے 80% لوگ ان کے فریب میں آ کر ان سے ملحق ہو گئے۔ یہ ایک کام خط کے ذریعے سے۔ دوسرا کام ایک قبیلہ تمیم، یہ قبیلہ تمیم میں خود چلے گئے دونوں، طلحہ و زبیر، اور ان کے بہت سارے لوگوں کو لے کر آ گئے، اور جب ان کے افراد جمع ہو گئے اور ان کی ہمکاری اور مدد سے یہ لوگ مطمئن ہو گئے تو موسم باراں کی، اب بہت توجہ کریے گا، سپاہ جمل موسم باراں کی تاریک راتوں میں سے ایک رات میں اپنا چہرہ چھپا کر کے ناشناختہ طور کے اوپر نماز صبح کے وقت مسجد بصرہ میں داخل ہو گئے۔ کہاں داخل ہو گئے؟ اور جیسے ہی نماز کون پڑھاتا تھا مسجد بصرہ میں؟ عثمان بن حنیف۔ اور جیسے ہی اذان صبح آئی، عثمان بن حنیف نماز صبح پڑھانے کے لیے آئے، محراب میں داخل ہونا چاہتے تھے، چلے گئے محراب میں، بس یہ لوگ جو اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھے آئے، انہوں نے عثمان بن حنیف کو محراب سے دور کیا، زبیر کو محراب میں رکھ دیا۔ اچھا، تو عثمان بن حنیف کے بھی تو محافظین ہوں گے، ان کے بھی تو نگہبان ہوں گے۔ ان کو پتا چلا کہ عثمان بن حنیف کے ساتھ سارے کے سارے 70 ان کے محافظین تھے، 70 سارے کے سارے مسجد میں داخل ہوئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ زبیر کو محراب سے اٹھا کے دور کیا، عثمان بن حنیف کو رکھ دیا، اور یہ ہاتھا پائی تاریخ پڑھ رہا ہوں، ہاتھا پائی صبح تک چلتی رہی۔ وہ اٹھاتے تھے، یہ رکھتے تھے، یہ اٹھاتے تھے، وہ رکھتے تھے۔ توجہ کریے گا، مسجد کے جو لوگ تھے
انہوں نے آوازیں بلند کر دی. یہ لوگ طلحہ زبیر رسول خدا کے صحابی ہیں نا. اے رسول کے اصحاب، کیا تمہیں اللہ کا ڈر نہیں؟ سورج نکل گیا، نماز قضا ہو گئی. سورج نکل گیا، نماز قضا ہو گئی. جب کہا یہ تو زبیر جا کے محراب میں کھڑا ہو گیا. محراب میں کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے اللہ اکبر. نماز صبح پڑھا دی. نماز صبح پڑھانے کے بعد سنیے نا ہوا کیا تاریخ میں، پھر میرے امام کا کارنامہ سمجھ میں آئے گا. نماز صبح پڑھانے کے بعد اپنے لشکر سے کہتا ہے کہ عثمان بن حنیف کو اور ان کے محافظین کو گرفتار کر کے لاؤ. اب عثمان بن حنیف ان کے محافظین کو گرفتار کر کے لایا گیا. تو سب سے پہلے عثمان بن حنیف کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کیا کیا گیا؟ اتنا مارا گیا کہ ادھمرا بنا دیا. ادھمرا تو سمجھتے ہیں نا، نہ زندہ ہے نہ ہی مکمل مرا، ادھمرا بنا دیا. پھر زبیر کیا کہتا ہے؟ ہم یہ مسلمان تھے بھی یا نہیں تھے؟ یہ مسلمان تھے بھی یا نہیں تھے؟ پھر زبیر کہتا ہے کہ عثمان بن حنیف کا سارے بال نوچے جائیں. سر کے سارے بال نوچے گئے، بھاویں نوچی گئیں، پلکیں نوچی گئیں، داڑھی اور مونچھ سارے بال چہرے کے نوچے گئے. نوچے جانے کے بعد عثمان بن حنیف کو اور ان کے 70 محافظین کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا گیا. کیوں بھیجا گیا؟ اب یہ فتویٰ دیں گی. اب یہ کیا کریں گی؟ اب یہ فتویٰ دیں گی. توجہ کریے گا. سپاہ جمل میں عثمان بن عفان کا ایک بیٹا ہے، اس کا نام ہے ابان. عثمان کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ عثمان بن عفان کے تیسرے خلیفہ کا ایک بیٹا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ابان. ابان اب جب یہ ام المومنین کے پاس لے جائے گئے، کون کون؟ عثمان بن حنیف اور ان کے 70 محافظین. تو حضرت عائشہ ابان سے کہتی ہیں ابان ابان، اچھا تیسرے خلیفہ کے قاتل طلحہ زبیر ہیں. کون ہے قاتل؟ طلحہ زبیر. حضرت عائشہ ابان سے کہتی ہیں ابان اٹھو، عثمان بن حنیف کا گلا کاٹ دو. اٹھو عثمان بن حنیف کا. مگر جیسے ہی کہا عثمان بن حنیف کا گلا کاٹ دو، عثمان بن حنیف دہاڑنے لگے جیسے ایک شیر گرجتا ہے، گرجنے لگے. کہا اگر میرا گلا کاٹا گیا، اللہ اللہ اما کیا جرات دکھائی ہے، کہا اگر میرا گلا کاٹا گیا تو میرا بھائی مدینے میں سہیل بن حنیف ہے. اللہ اللہ، میرا بھائی مدینے میں سہیل بن حنیف ہے، پورا شہر اس کے اختیار میں. مدینے میں جتنے تمہارے رشتہ دار ہیں نا، ان ساروں کا گلا کاٹ دے گا میرا بھائی. جب اس طریقے سے للکارا تو عثمان بن حنیف بچ گئے. عثمان بن حنیف کیا کیے گئے؟ بچ گئے. قید خانے میں ڈال دیا گیا. کس کو؟ عثمان بن حنیف کو قید خانے میں ڈال دیا گیا. عثمان بن حنیف بچ جاتے ہیں، قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے. اتنی بات تو واضح ہو گئی. پھر کیا کیا گیا؟ پھر کیا کیا گیا؟ اب یہ 70 جو ان کے محافظین تھے، ان کے بارے میں کہتے ہیں زبیر سے کہ ان کا گلا کاٹا جائے. ذیب کہتے ہیں گلا کاٹنے کو، کہ ان کو ذیب کیا جائے. یہ تاریخ میں آپ کو معلوم ہے، سپاہ جمل تاریخ کی وہ پہلی جنگ ہے، جنگ جمل، جہاں 2 مسلمان لڑ رہے ہیں. اس سے پہلے کبھی یہ ایسا نہیں ہوا ہے تاریخ میں. یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے جہاں 2 مسلمان لڑے. اسی لیے علامہ محمد جواد مغنیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر جمل نہ ہوتی تو واقع کربلا رونما نہ ہوتا. ایک صلوات پڑھ دیجیے گا بر محمد اور آل محمد. اچھا کہا یہ 70 جو ان کے محافظین تھے، ان کا کیا ہوگا؟ کہا ان کو ذبح کرا دیا جائے. ان کو کیا کیا جائے؟ ان کو ذبح کرا دیا جائے. تو 70 کے 70 لوگوں کا ہاتھ باندھ کے ان کا گلا کاٹ دیا گیا. صحیح ہو گئی یہاں تک بات؟ اچھا کچھ محافظین ایسے تھے جن کی تعداد 400 بتائی گئی ہے. کن کی تعداد؟ 400 بتائی گئی. وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ بیت المال کی حفاظت کرتے تھے. اور ان کا کہنا یہ تھا جب تک علی نہ آئیں گے ہم بیت المال تمہارے حوالے نہ کریں گے. دوسرا کام ان لوگوں نے یہ کیا کہ اب ان کے پاس اپنے سپاہی بھیج دیے جو بیت المال کی حفاظت کر رہے تھے. ان کو گرفتار کیا گیا. ابو مخنف کے بقول، ابو مخنف ایک معتبر راوی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ 400 لوگوں کو
جو بیت المال کی حفاظت کر رہے تھے ان کو بھی قتل کر دیا گیا. ادھر 70 لوگ, ادھر 400 لوگ, اتنے کو قتل کیا گیا. ابھی بھی پورا شہر ان کے قبضے. ابھی حکیم بن جبلہ ایک قبیلے کے ساتھ, عبد القیس کے ساتھ اب لڑنے کے لیے ان سے آئیں گے. لیکن اس دوران ایک واقعہ رونما ہوتا ہے. وہ واقعہ یہ رونما ہوتا ہے, عثمان بن حنیف زندہ ہے نا, ان سے پوچھتے ہیں تم بصرہ میں رہو گے یا ذیقار پہ جاؤ گے؟ ذیقار پہ کس لیے؟ امام علی سے. تو عثمان بن حنیف نے کہا کہ میں ذیقار پہ جاؤں گا. میں کہاں پہ جاؤں گا؟ میں ذیقار پہ جاؤں گا. اچھا, عثمان بن حنیف چلے, ذیقار پہ پہنچے, امام کو دیکھا, دیکھتے ہی رونے لگے اور رو کے کہتے ہیں کہ فارقتک شیخا وجئتک امرض. آقا میں جب آپ کے پاس سے گیا تھا تو میں ایک سن دراز, ایک مسن انسان تھا, میرے داڑھی تھی, سفید داڑھی تھی. آپ کے پاس سے گیا تھا تو ایسا تھا, لیکن آیا ہوں تو اس بچے کی طرح ہوں جس کے بدن میں کوئی بال ہی نہیں ہوتا. تو امام علی مقام نے 3 مرتبہ کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, یہاں تک. لیکن ادھر اب حکیم بن جبلہ یہ وہی ہیں, یہ بصرے کے نہایت عظیم المرتبت شخصیت ہیں, صالح لوگوں میں. ابھی حکیم بن جبلہ ایک قبیلے کے ساتھ, عبد القیس کے ساتھ لڑنے آتے ہیں سپاہ جمل سے. تم نے کیا کیا؟ عثمان بن حنیف کے اوپر تم نے حملہ کیا ہے اور اس طریقے سے کچھ تو کشتار مچائی. جب یہ بات ہوئی, اب جب دیکھا حضرت عائشہ نے کہ حکیم لڑنے آ رہا ہے, تو کہتی ہیں کہ مجھے اونٹ پر سوار کرو. مجھے کیا کرو؟ مجھے اونٹ پر سوار کرو, میں حکیم بن جبلہ سے لڑوں گی. ان کو اونٹ پر سوار کیا گیا, حکیم بن جبلہ کے مقابلے کے لیے گئی. حکیم بن جبلہ لڑتے لڑتے خود بھی شہید ہوئے اور آپ کے 300 ساتھی آپ کے ساتھ شہید ہو گئے. ادھر 400, وہ 70. حکیم بن جبلہ اپنے 300 ساتھیوں کے سمیت شہید کر دیے گئے. اس کو کہتے ہیں جمل اصغر. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے جمل اصغر. اس جمل اصغر کے بعد پورا شہر بصرہ سپاہ جمل کے اختیار میں آ جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے گا بر محمد اور آل محمد. ایک مرتبہ اور مل جل کر برعظمت محمد اور آل محمد. بس یہ ہوا جمل اصغر. ایک بات اور عرض کروں گا اور اس کے بعد کل کی گفتگو کہاں سے ہوگی وہ بتاؤں گا. اب جب پورا شہر بصرہ کس کے اختیار میں ہو گیا؟ سپاہ جمل کے اختیار میں. مکمل شہر بصرہ سپاہ جمل کے اختیار میں ہو گیا. تو اب پھر نماز کا مسئلہ آیا. اب پھر کس کا مسئلہ آیا؟ اب پھر نماز کا مسئلہ آیا. فارسی کی ایک مسئلہ ہے کہ ایک ہاتھ سے 2 تربوز نہیں اٹھائے جا سکتے, یا ایک انسان 2 ناؤ میں سوار نہیں ہو سکتا. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کھانے پکانے والے 2 ہو گئے تو یا تو کھانے میں نمک نہیں رہے گا یا صرف اور صرف کیا ہو جائے گا؟ نمک ہی ہو جائے گا. 2 لوگ تھے, دونوں شورا میں تھے, دونوں خلافت کے دعوے دار تھے یا نہیں؟ 6 نفرہ کمیٹی میں دونوں تھے نا, اور دونوں خلافت کے دعوے دار تھے. اب جب شہر بصرہ ان کے قبضے میں اور پورا شہر ان کے قبضے میں آ گیا تو اب نماز جماعت کا, امام جماعت کا مسئلہ پھر اختلاف ہوا. تو پھر ام المومنین آگے بڑھتی ہیں. یہاں پہ 2 روایت. اس سے پہلے والے میں کس کو فیصلہ کیا تھا؟ نہ طلحہ اور نہ ہی زبیر. یہاں کے اوپر یہ کہا کہ ایک وقت زبیر کا بیٹا عبداللہ پڑھائے گا اور ایک وقت طلحہ کا بیٹا محمد پڑھائے گا. طلحہ کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ محمد, اور زبیر کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. بس ہم لوگوں نے آج جتنی باتیں کی ہیں ان ساری باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ
جمل اصغر سمجھ گئے، ٹھیک ہو گئی بات، اور پورا کا پورا شہر بصرہ سپاہ جمل کے اختیار میں۔ اختلاف نماز پڑھانے کا ایسا ہوا، دوری اس طریقے سے کیا گیا کہ ایک وقت کی نماز طلحہ کا بیٹا محمد پڑھائے گا، دوسرے وقت کی نماز زبیر کا بیٹا عبداللہ پڑھائے گا، امام ذیقار پہ۔ امام کیا ہیں؟ امام کے ساتھ ساتھ سورما لے کر امام آئے ہیں۔ اب جب جنگ جمل اکبر ہوگی وہاں پہ امام جن جن سورماؤں کو لے کر آئے، ایک سورما کا نام ہے محمد ابن حنفیہ۔ آپ کو پتا ہے نا، محمد ابن حنفیہ نہایت شجاع اور بہادر انسان کو کہا جاتا ہے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ محمد ابن حنفیہ کی عظمت پہ شک نہ کرنا، کہا اہل بیت کے گھرانے کی ایک عظیم المرتبت شخصیت ہے محمد ابن حنفیہ۔ محمد ابن حنفیہ سے آپ کو پتا ہے امام نے کسی نے بہکایا کہ علی مرتضیٰ نے جنگ جمل اور صفین میں حسن و حسین کو نہیں بھیجا، محمد حنفیہ کو بھیج دیا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کو پتہ ہے آنکھ بھی ہے ہاتھ بھی ہے، کیا؟ آنکھ بھی ہے ہاتھ بھی ہے، تو آنکھ پہ اگر حملہ ہوتا ہے تو کون بچاتا ہے؟ ہاتھ بچاتا ہے۔ امام نے محمد حنفیہ کو سکھایا، بیٹا تم ہاتھ ہو، حسن و حسین آنکھ ہیں۔ اللہ اللہ، تم کیا ہو؟ تم ہاتھ ہو، حسن و حسین کیا ہیں؟ آنکھ ہیں۔ آنکھ پہ اگر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو آنکھ کی حفاظت کون کرتا ہے؟ آنکھ۔ اور بیٹا محمد حنفیہ، یہ بھی میرے امام نے سکھایا، حسن و حسین رسول کے بیٹے ہیں، تم میرے بیٹے ہو، اور دنیا کے بیٹوں کو رسول کے بیٹوں پہ قربان ہونا ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ محمد حنفیہ کو سکھایا تھا، بڑے عظیم۔ اب جب انشاءاللہ امید ہے کہ کل جمل اکبر پڑھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ المستعان، اور پھر دیکھیں گے امیر المومنین کی شجاعت، محمد حنفیہ کی شجاعت، عمار یاسر کی شجاعت، مالک اشتر کی شجاعت، زید بن سوحان کی شجاعت، محمد ابن ابی بکر کی شجاعت۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب کل امام ربضہ سے بصرہ کے قریب پہنچیں گے، بصرہ میں سپاہ جمل اور ادھر سے امیر المومنین، اور پھر دونوں لشکر کی سفارائی ہوگی۔ وہاں پہ امام اپنے لشکر کو جنگ کے اصول بتائیں گے۔ پہلے امام جنگ کے اصول بتائیں گے، محمد حنفیہ سے کہیں گے کہ بیٹا پہاڑ ہل جائے مگر تمہارے قدم میں تزلزل نہیں آنا چاہیے۔ اللہ اللہ، یہ محمد حنفیہ کو امام بتائیں گے۔ بس عزیزان محترم، محرم کی آج 5 تاریخ ہے۔ حسن و حسین رسول کے فرزند ہیں۔ دنیا کے تمام فرزندوں کو حسن و حسین کے کام آنا ہے۔ حسن و حسین کی بہن کو زینب کہا جاتا ہے۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں حسین کی بہن زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا پہ۔ کیسی بہن تھی؟ بہن کا معنی مفہوم بتا دیا زینب کبریٰ نے۔ دونوں باپ اور ماں نے آن و محمد کی قربانی میں خوب اہتمام کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عبداللہ جو جناب زینب کے شوہر تھے، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ مدینے میں تھے، آن و محمد کے ذریعے خط لکھا اور وہ خط دیا اور کہا کہ جائیے اپنے ماموں کو یہ خط دیجیے۔ تو آن و محمد مکے میں آئے اور امام کا قافلہ مکے کے باہر نکل چکا تھا۔ ہمارے چوتھے امام راوی ہیں کہ آن و محمد کی ملاقات ہمارے قافلے سے مکے کے باہر ہوئی۔ آن و محمد نے وہ خط دیے اپنے بابا کے۔ خط میں لکھا تھا کہ حسین آپ جہاں جا رہے ہیں آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آپ زمین کے چراغ ہیں، آپ نہ جائیے، زمین کے اوپر اندھیرا چھا جائے گا۔ اور یہ تو خط دیا اور اس میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے بچوں سے یہ خط بھیجا، میں خود بھی آ رہا ہوں۔ خود آن و محمد بھی آ گئے،
خود جناب عبداللہ بھی آ گئے۔ آنے کے بعد امام حسین سے اصرار کیا، حاکم مکہ سے ایک لیٹر بھی لکھوا لیا کہ شاید حسین نہ جائیں، مگر حسین نے جناب عبداللہ کے اصرار پہ ایک جملہ کہا کہ میں نے اپنے نانا کو خواب میں دیکھا ہے، میرے نانا نے مجھ سے ایک بات بتائی ہے اور مجھے جانا ہے، اور میں اس بات کو کسی سے نہیں بتاؤں گا، نہ آپ سے بتاؤں گا، جب تک زندہ ہوں گا جو بات میرے نانا نے کہی ہے وہ میں کسی سے نہیں بتاؤں گا، مجھے جانا ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے اون محمد سے کہا بیٹا وہ کسی وجہ سے کربلا میں نہیں گئے، بہت عظیم منزلت کے مالک ہیں جناب عبداللہ، مگر جناب اون محمد سے کہا کہ بیٹا ماموں کے ساتھ ساتھ رہنا، اور اگر ایسا وقت آ جائے کہ جان دینا پڑ جائے تو جان دینے سے دریغ نہ کرنا، ماموں پہ اپنی جان قربان کر دینا۔ یہ عبداللہ کا یہ اہتمام تھا۔ تو ادھر سے اون محمد کے باپ کا اہتمام اور ادھر سے بہن کا اہتمام، بہن کا مورخ گھروں تک تو نہیں پہنچ سکتا نا، مگر جذبات کی رسائی تو ہے، جذبات کی رسائی ہے۔ زینب اپنے ماں جائے کے ساتھ ساتھ چلی تھی، میں اپنے بھیا کو بچاؤں گی، میں اپنے ماں جائے کو بچاؤں گی، اور محرم کی 9 تاریخ آ گئی، شب عاشور آ گئی، ہر بیوی سمجھاتی تھی حسین پر قربان ہونا ہے، اور کیا ماؤں کے درمیان قربانی کا جذبہ پایا جاتا تھا۔ عام مائیں تھیں تو زینب کی قربانی کے جذبہ کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ اپنے بچوں کو سمجھاتی تھی دیکھو ماموں پہ کام آ جانا، دادا کی شجاعت کا مظاہرہ کر دینا، نانا علی مرتضیٰ کی شجاعت دکھا دینا، اجرکم اللہ۔ زینب سمجھاتی رہی اپنے بچوں کو، قربان ہو جائے زینب، اپنے ماں جائے کو بچانے کے لیے آئی تھی، مگر ہائے رے عاشور کا دن نمودار ہوا، قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، قربانیاں ہوتی رہی، اور اون محمد کے قربانی کا جب وقت آیا دونوں بچے ماموں کی خدمت میں آ کے ہمیں قربان ہونا ہے۔ اللہ اللہ کتنا سخت رہا ہوگا حسین کے لیے اون محمد کو اجازت دینا۔ ایک مرتبہ اجازت ملی، بچے مقتل کی طرف چلے، عجب نہیں ایک بچہ فرات کی طرف بڑھا ہو تو دوسرے بھائی نے کہا بھیا پانی نہ پینا، سکینہ پیاسی ہے۔ ارے لڑتے لڑتے شہزادے زمین پہ گرے، لاشا خیمے میں لایا گیا۔ زینب کو خبر ہوئی ہوگی میں نے آنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، اے زینب آپ کے بچے رائے خدا میں شہید ہو گئے، حسین کے کام آ گئے۔ عجب زینب نے شکر ادا کیا ہوگا، معبود تیرا شکر، میرے بچے حسین کے کام آئے۔ اور جب حسین کی شہادت کی خبر مدینے میں پہنچی، محمد حنفیہ کے کانوں میں پہنچی، محمد حنفیہ زار زار رونے لگے، اور جب حضرت عبداللہ تک پہنچے، حضرت عبداللہ نے مجمع سے خطاب کر کے کہا اللہ کے نزدیک میں سرخ روح ہو گیا، میں حسین کے کام نہ آ سکا، میرے بچے حسین کے کام آ گئے۔ فضا میں کوہرام تھا، وہ مظلومہ وہ
يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الظهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها 10 مرتبہ بسمک یا اللہ 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 یا اللہ۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ناسوں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پاک پروردگارا ہمیں سید الشہداء کا سچا عزادار بنا دے۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہمیں جو بھی جن مشکلات میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو برطرف فرما، ہمیں جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات کے شرف سے مشرف فرما۔ پاک پروردگار ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمیں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما، مظلومین کی حمایت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔